اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کیا عظمت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نوازنے کے لیے مختلف موقع، گھڑیاں اور مقامات دیے ہیں۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ اس امت کو نوازنے کے لیے دیا ہے۔ پھر اس مہینے میں ایک رات مرحمت فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ اپنی نوازش کے دہانے کھول دیتا ہے، اور اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ شب قدر کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا مبارک کلام اس رات میں اتارا۔ کیا یہ فضیلت کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عظمت والے کلام کے لیے، ہدایت والے کلام کے لیے، رحمت والے کلام کے لیے، برکت والے کلام کے لیے انتخاب فرمایا؟ اور اللہ تعالیٰ آگے اس رات کا تعارف بھی کرواتے ہیں کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کی عظمت شان کیا ہے۔ کیا عجب تعبیر ہے کہ اس کی عظمت ظاہر کر رہی ہے کہ لوگوں تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم، جو اس رات کی خیر سے محروم رہا وہ ساری ہی خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی خیر سے وہی محروم رہ سکتا ہے جو حقیقتاً محروم ہو اور جس کے نصیب پھوٹے ہوئے ہوں۔ جو خوش نصیب اس رات کو پا لیتا ہے اس کے تمام گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔